بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جس وقت ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو اس وقت جو دین اسلام یا شریعت ہے اس کے احکام ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، یعنی سبحان ہم پر لاگو ہوتے ہیں. یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ وہ چیزیں کہ جن کی ادائیگی ہم پر حد درجہ لازم ہے، اگر اس کو ہم تقسیم کریں تو وہ دو بڑی کیٹیگری ان کی کیٹیگریز بنتی ہیں. بالکل ایک حقوق اللہ ہیں اور دوسرے حقوق العباد ہیں. حقوق اللہ میں سب سے پہلا اللہ کا حق تو یہ ہے کہ ہم اس کی وحدانیت کا اقرار کریں. یہ ہم عقیدہ توحید، یہ بالکل. پہلا حق ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم اس کو خالق مالک رازق تمام کائنات کا پالنہار مالک مختار رب العالمین، ہم احکم الحاکمین اسی کو مانیں، اسی کے آگے جھکیں، اسی کی عبادت کریں، اسی کو بے نیاز جانیں. بالکل وہی کوئی ہے، شرک نہ کریں، یہ کوئی شرک نہ کریں. یہ پہلا اللہ کی ذات کے ساتھ حق ہے. بالکل. اب جب یہ اقرار کر لیا، اب اس کے بعد جو اس نے ہمیں اپنے نبیوں کے ذریعے سے، اور ہمیں تو ظاہر ہے ہمیں سے مراد انسانوں کو، لیکن ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو اپنے پیغمبر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جو ہم احکام دیے ہیں، ان میں نماز ہے، ان میں روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان کی ادائیگی یہ اللہ کا حق ہے. پھر ایسی چیزیں جن سے ہم نے بچنا ہے، ہم نے بے حیائی کے قریب نہیں جانا، ہم نے جادو کے قریب نہیں جانا، ہم نے چوری کے قریب نہیں جانا، ڈاکے کے قریب نہیں جانا، والدین کی نافرمانی کے قریب نہیں جانا، دیگر جن کو ہم گناہ کبیرہ کہتے ہیں ان کے قریب ہم نے نہیں جانا. یہ بھی اللہ کا حق ہے، یعنی ان کو اللہ کی وجہ سے ہم ایسا کرتے ہیں. آپ ذرا گنیے گا، یہ جو کہتے ہیں 10% 5%، تو ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزوں کا حکم دیا ہے اور کتنی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے. بالکل. تو صرف اگر کبیرہ گناہوں کو دیکھیں تو امام زابی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب الکبائر کو دیکھیں تو 80 کے قریب انہوں نے کبیرہ گناہ ذکر کیے. یعنی یہ بھی اللہ کے حق ہیں کہ ان چیزوں کے قریب ہم لوگ نہ جائیں.